پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں, اور آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب, پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. چودھری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی, بہت شکریہ. چودھری صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ بڑے برجستہ ٹھیک نشانے پر فکریں چست کرتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو تارے نظر آتے ہیں طیاروں کی جگہ, اور تارے نظر آتے ہیں طیارے نظر آتے ہیں, اور پھر یہ کہ جناب وہ NRO نہیں ہے نارو ہے. یہ آپ نے کوئی بندہ رکھا ہوا جو آپ کے لیے اس طرح کی فکریں کرتا ہے, یہ خود بس یہ تو آمد کی بات ہے. آمد کی بات ہے, یعنی یہ بھی ایک شاعری ہے ایک قسم کی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ NRO وغیرہ کی تو بات ہم بعد میں کرتے ہیں آپ سے. یہ کل جو APC ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کے حکومت کے رویے کی وجہ سے جو ازلی دشمن تھے PPP اور PMLN ایک پیج پر آ گئے ہیں اور کل کٹھے بیٹھے ہوں گے مائنس نواز شریف و زرداری. یہ آپ کو اس سے کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے جو یہ ہو رہی ہے APC؟ کل ہو رہی ہے ویسے, اگر ہوتی ہے تو. ہاں مطلب میرا خیال ابھی کنفرم نہیں. جی فواد صاحب دیکھیں, بات یہ ہے دو منظر نامے ہیں. ایک منظر نامہ یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں, اس کے بعد آپ سب سے گڈی ہو جائیں, سب کے ساتھ اچھا چلتے رہیں, اپوزیشن کے کام بھی ہوتے رہیں. جیسے پیچھے آپ نے دیکھا سکھر کا, اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈ اٹھا کے دیکھیں, جو پیکج ملے خورشید شاہ صاحب کو, وہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا حکومت اور اپوزیشن کیسے چل رہی تھی. آپ دیکھ لیں جس طرح سے پاکستان میں جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوا اور اپوزیشن کا جو رول رہا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے جو پچھلے حکومت نے اور اپوزیشن نے آپس میں مل جل کے ایک کہہ لیں کہ حکومت چلائی, ایک وہ کر لیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں ہے. ہمارا مینڈیٹ اس جو مل جل کے کھانے کی سیاست ہے, مکمکا کی جو سیاست ہے, اس کے خلاف ہمارا مینڈیٹ ہے. اور اگر ہم اپنی بیسک اور کور ویلیوز کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں اور ہم اپوزیشن کو دیکھیں, جھگڑا اس وقت اپوزیشن یہ APC کیوں کر رہی ہے, مجھے آپ بتائیے نا کہ اس کے ایشوز کیا ہیں. حکومت کو بھی آئے تو 60 دن ہوئے. اپوزیشن کا جو ریگنگ کا وہ کہہ رہے تھے جس کے لیے 4 سال عمران خان کو سڑکوں پہ جدوجہد کرنی پڑی, ہم نے پہلے مہینے میں کمیشن بنا دیا. اب ان کا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ یہ جو مقدمات ہیں جو شہباز شریف صاحب کے اوپر ہیں, جو نواز شریف صاحب کے اوپر ہیں, جو زرداری صاحب کے معاملات ہیں, فضل الرحمان صاحب کے معاملات ہیں, ان کے اوپر عمران خان آنکھیں بند کر لیں. یہ مطالبہ پورا ہونا ناممکن ہے. یہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کر لیں. اور اگر ہم کمپرومائز کر لیں گے تو پھر ہمارا جو مین ہمارا جو کور ویلیوز ہیں ہم ان کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں. فواد صاحب ویسے میرے خیال میں تو آپ کو بھی اس APC میں شرکت کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل خرم دستگیر صاحب ہمارے شو میں کہہ رہے تھے کہ یہ اکنامک ایشوز پر ہم نے APC میں شرکت کر رہے ہیں اور اکنامک ایشوز پر بات ہوگی. لیکن انوائٹ نہیں کیا ہوگا. ہاں نہیں تو اگر آپ کو انوائٹ کر لیا جائے تو آپ کو بھی شرکت کرنی چاہیے. فضل الرحمان صاحب کی APC اکنامک ایشوز کے اوپر جو ہے آپ دیکھ لیں کتنی سیریس ہوگی. زیادہ میرا خیال ہے اس سے دور رہنا بہتر ہے. یہ جو APC سے ہے, آپ کو تھریٹن فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات صرف میڈیا پہ ہی ہم سنتے ہیں کہ اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے. حالانکہ ہمارے لیے تو یہ دونوں پارٹیز ہمیشہ سے اکٹھی تھیں, ہمیشہ سے اکٹھی ہیں اور اکٹھی رہیں گی, کیونکہ جو کور ویلیوز ہیں دونوں پارٹیز کی وہ سیم ہے, جس کی وجہ سے پاکستان ان حالات کو پہنچا ہے وہ ان کی ایک ہے. سو میرے خیال میں تو ان میں کبھی بھی کوئی پھوٹ نہیں تھی. کوئی درمیان میں کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی پھوٹ ہو گئی ہو تھوڑی عرصے کے لیے تو وہ علیحدہ بات ہے, ورنہ ان کا جو نظریہ ہے وہ تو ایک دوسرے کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ 0 + 0 = 0. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہم کسی وقت بھی ایوان کے اندر بھی تبدیلی لا سکتے ہیں. آپ کو یہ ظاہر ہے کہ ایگزیجریٹڈ باتیں نظر آتی ہیں.
ظاہر ہے عوام کے اندر تبدیلی لانے کا والا معاملہ نہیں ہے. ہم نے ابھی توجہ اس طرح پوری نہیں دی ہے, ورنہ تو ظاہر ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ایز اے پارٹی سروائیو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا جب ہم تھوڑا سا سیاست کے اوپر توجہ دیں گے. ان کے اندر فارورڈ بلاک گروپ بنیں گے دونوں, پنجاب میں بھی اور فیڈریشن میں بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ اتنی, یہ ایک طرح کے جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ یا تو دیکھیں وہ جیلوں میں ہیں, یا وہ مقدمے بھگت رہے ہیں, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نظریہ ہے. دو ہی چیزوں پہ آپ سیاست کرتے ہیں, یا آپ نظریے پہ سیاست کرتے ہیں اور لیڈرشپ کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. ان کے پاس نہ لیڈرشپ ہے نہ نظریہ ہے, لہٰذا ان کو توڑنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. وہ ہم ذرا پھنسے ہوئے ہیں ابھی یہ گورننس وغیرہ کے معاملات میں, تو میرا خیال ہے اس طرح بھی آنا پڑے گا انشاءاللہ تسلی کرا. یہ بتائیں مجھے کہ یہ این آر او کا قصہ کیا ہے؟ وہ میاں صاحب کہتے ہیں ہم نے تو نہ مانگا ہے, نہ ہمیں کوئی دے رہا ہے, نہ ہم لے رہے ہیں این آر او. لیکن آپ کے ایک وزیر نے غالباً یا شاید آپ نے کہا کہ جی میاں نواز شریف نے مانگا ہے, بلکہ ایک فرینڈلی کنٹریز کے ذریعے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ رقم بھی دینے کو تیار ہے این آر او کے. فیصل واڈا صاحب نے شاید کہا ہے. فیصل واڈا صاحب نے کہا, بالکل صحیح ہے. تو یہ کیا حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک این آر او مل نہیں نہ جاتا تب تک ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میرا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو جد و جہد ہی ہماری عوام کے لیے ہے, زمین کے لیے ہے. آپ صرف چونکہ آپ تو بہت ہی قریب سے بہت لمبے عرصے سے سیاست دیکھ رہے ہیں, کور کر رہے ہیں, ذرا بیگم صاحبہ کی, کلثوم بی بی مرحومہ کی جو سٹیٹمنٹس تھیں جو ان کو 2001 میں جب یہ پوری فیملی لوڈیاں ڈالتی ہوئی سعودی عرب گئی تھی, اس سے صرف ایک دن پہلے کے بیانات نکال لیں اور آپ کو وہی ملیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں, لوگ ساتھ کھڑے ہیں, یہ وہ بلا بلا. اور جب ملا تو ساری فیملی خوشی سے واپس چلی گئی. سو مانتا تو کوئی نہیں ہے. اور عام طور کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کے معاملات ہوتے ہیں یا جس قسم کی ایک مذاکرات چلتے ہیں وہ آپ کے زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ہوتا ہے. اچھا فواد صاحب, اس کے جب آپ اوپر یہ کہتے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں, کوئی چل رہے ہیں مذاکرات, وہ پرائم منسٹر صاحب نہیں مانے اس بات کے اوپر. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل کلیئر ہیں, بالکل واضح ہیں. وہ کوئی این آر او دینے کے موڈ میں ہی نہیں ہے, اور اس لیے بھی موڈ میں نہیں ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا. ان کو این آر او دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنی کور ویلیوز کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کریں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی این آر او نہیں ملے گا, یا آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں مانے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ این آر او دے بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اختیاری کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو یا تو مقدمات نیب میں ہیں, یا نیب کورٹس میں ہیں, یا سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں. جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے, جو جعلی اکاؤنٹس والا کیس ہے جس کی وجہ سے زرداری صاحب شاید یہ اے پی سی کی تحریک ایسا لگتا ہے کہ اسی وجہ سے چل رہی ہے, یا یہ اے پی سی منعقد ہو رہی ہے. تو آپ کا رول ہو بھی کیا سکتا ہے؟ یعنی آپ اگر کہیں تو کیا عدالتوں میں کیسز ختم ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے اسٹیٹ پروسیکیوشن کا فیصلہ تو اسٹیٹ نے کرنا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم این آر او دینے کے اوپر آ جائیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اسمبلی میں 2/3 میجورٹی, اور 2/3 میجورٹی جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کے بغیر آپ کا خیال ہے یہ مقدمے ایک دن بھی آگے چلیں گے؟ اس کے اوپر تو ہمیں حکومت میں ہوتے ہوئے ایک پوری ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ایک ایکسٹرا جان مارنی پڑتی ہے, پھر جا کے جو ہے وہ تھوڑا بہت کیس جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں اور آگے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. جو ادارے ہیں ان میں جو جب تک ایک ریاست کی ول نہ ہو, گورنمنٹ کی ول نہ ہو, ہم نے جو تمام ابھی جو ہے وہ ہم نے پاسپورٹس جو ہے وہ آفیشیل پاسپورٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے, نیب کو فنڈنگز دینے کا فیصلہ کیا, ان کو سہولتیں دینے کا اعلان کیا. یہ سارے کام اگر گورنمنٹ نہ کرے تو یہاں پہ کہاں پہ احتساب ہو سکتا ہے؟ ہاں, لیکن فواد صاحب یہ آپ ہی کے کولیگ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, تو نیب اپنے طور پہ کر رہی ہے. تو یا آپ کی مراد یہ ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن ہم پریشرائز نہیں کر رہے؟ وہ تو بالکل, وہ تو شاہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو اس ضمن میں ہے نا کہ ہم ان کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ کیسز ہم نے تو ابھی ایک بھی کیس نہیں بنایا. یہ سارے تو وہ کیسز ہیں جو اس وقت بنے تھے جب نواز شریف خود حکومت میں تھے اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے. اب یہ جو کیسز ہیں یا جو ان کے اوپر پروسیکیوشن ہو رہی ہے, ہمارا تو اس کو نہ ہم انویسٹیگیشن کرانے والوں میں ہیں, نہ ہم نے اس کی پروسیکیوشن کو کیا. تمام جو مقدمات ہیں وہ ایک نظام میں تھے, وہ وہیں سے چلے ہیں, وہیں سے جو ہے وہ آگے آئے ہیں. ہمارا
اس سے تو ظاہر ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں. صحیح ہے. اچھا فواد صاحب, آپ NRO کے بعد ایک اور ایشو کی جانب میں IG صاحب کے تبادلے کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پر آپ کا جو آج موقف ہے وہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر نہیں ان کو تبدیل کر سکتا تو پھر پری الیکشن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو شاید اعتراض یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ایک تو ڈیو پروسیس ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ کیا ایک شکایت ایک منسٹر نے کی ہے تو کیا اس کی شکایت میں IG صاحب کا موقف, ان کا رد عمل بھی لیا گیا, ان کا موقف بھی جانا گیا, کیا اس پر کوئی انکوائری ہوئی, کوئی انکوائری کرنے کے بعد یہ ہوا یا بس شکایت پر ہو گیا؟ کیونکہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ 4-6 گھنٹے کے شکایت لگنے کے 4-6 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا اور ان کا موقف نہیں ہے. یار وہ 22 گھنٹے تو فون کا جواب بھی دیا ان کا. ہاں نہیں, 22 گھنٹے بعد جب شکایت ہوئی نا پرائم منسٹر کو تو اس کے بعد ان سے شاید انکوائری نہیں کیا گیا. فواد صاحب نہیں, دیکھیں اس طرح نہیں تھا. اصل میں جو IG صاحب کے ٹرانسفر کا فیصلہ تو اعظم سواتی صاحب کے واقعے سے پہلے ہی ہو چکا تھا, اور یہ جو ان کو تبدیل کیا گیا تھا ان کے خلاف جو اسٹیٹ منسٹر ہیں شہریار آفریدی صاحب, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے کمفرٹیبل. اس کے بعد اعظم سواتی صاحب کا جو فون ہے وہ واقعے کا معاملہ نہیں ہے. اب مجھے آپ صرف یہ بتائیے پولیٹیکل اوور ویو کیا ہوگا اگر کوئی IG فیڈرل منسٹر ہی کا فون نہیں سنتا ہے, کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ عام شہری کا فون کہاں سنے گا؟ اور یہ بھی آپ مجھے بتائیے کہ بیوروکریسی کو یہ کیسے حق ہے کہ وہ عوامی نمائندے, اور یہ میں صرف یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ حکومتی نمائندے, ایون اپوزیشن کے جو MNA MPs ہیں جو 5-5 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, 3-3 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کیسے ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اب آپ ان کا فون نہیں سنیں تو یہ آپ ہیرو, آپ ماچو لگیں گے؟ دس از ناٹ آن. آئی مین اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے ڈیموکریسی کے اوپر جانا ہے یا آپ نے ارسٹوکریسی کے اوپر جانا ہے, ادروائز الیکشن نہیں کراتے ہیں. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, سیکرٹری سے حکومت چلا لیں. جب عمران خان صاحب جس دن الیکشن جیتے انہوں نے کہا کہ میں غریبوں کے لیے آیا ہوں. اب یہ ایک بہت ہی امیر وزیر ہیں جو ایک اپنے فارم میں رہ رہے تھے, اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی انہوں نے کی اور کروائی اور جن کو اندر کرایا وہ بیچارے غریب لوگ تھے. ایک 12 سال بچے کو بھی اندر کیا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ IG صاحب اس لیے فون نہ سن رہے ہوں کہ یہ ایک امیر آدمی جو ہے اور ایک بااثر آدمی, برخدار آدمی اپنے اقتدار کے اور دولت کے دھونس پر غریب آدمی کو دبا رہا تھا. اس کا تو ساتھ دینا چاہیے تھا آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ IG صاحب اگر فون سنتے اور اس کے بعد وہ سیکشن 156 کے تحت اپنی تفتیش کرتے اور لکھ دیتے کہ جی میرے خیال میں آپ کا کیس درست نہیں ہے, اس کے بعد اعظم سواتی صاحب یہ کہتے کہ نہیں آپ لازماً جو ہے یہ کریں اور لازماً جو ہے اریسٹ کریں, پھر اعظم سواتی صاحب کا قصور تھا. لیکن یہ کہنا کہ وہ فون ہی نہ سنیں, یہ فارمولا تو اس کے بات تو سننی چاہیے سب کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹیفائڈ ہے. بات تو ان کو سننی چاہیے تھی اور بات سن کے وہ فیصلہ کر دیتے کہ میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. تو ایوری جو انسیڈنٹ ہے اس کو اپنی بیک گراؤنڈ میں کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے اور ایسے اس کو ہمیں نہیں جو ہے وہ آگے لینا چاہیے. یہ 18ویں ترمیم کا کیا قصہ؟ زرداری صاحب کہتے ہیں ان پہ سارا نزلہ اس لیے گر رہا ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہے ایجنڈے پہ؟ صحیح بات, صحیح بات ہے. جو فالودے والے کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہ 18ویں ترمیم سے جڑے ہوئے ہیں. جو اسٹوڈنٹس کے اکاؤنٹس میں یا مرے ہوئے لوگوں کے بیچارے 3 جن کی برسیاں ہو گئی ہیں ان کے اکاؤنٹ سے جو پیسے نکل رہے ہیں وہ 18ویں ترمیم سے جڑے ہوئے ہیں. 18ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے اس کا بڑا اہم ہے. اب دیکھیے 18ویں ترمیم جو ہے وہ 180 ترامیم کا ایک مجموعہ ہے. 180 آئینی شکوں کو اس میں امینڈ کیا گیا. اب اس میں کئی شکیں ہیں جو بہت اچھی ہیں, کئی شکیں ہیں جو بہت بری ہیں, اور کئی شکیں ہیں جن کا کوئی خاص فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا. اب جو بہت اچھی ہیں وہ جو پروینشل ڈیولوشن ہوئی ہے وہ بہت زبردست چیز ہے اور وہ اس میں رہنی چاہیے. جو بہت بری ہیں ان میں یہ ہے کہ جو آپ نے ہائر ایجوکیشن کو ڈیوالو کر دیا, اس کے نتیجے میں آپ کی جو ساری یونیورسٹیز ہیں ان کا سٹینڈرڈ نیچے آیا, آپ انٹرنیشنل رینکنگز میں نیچے چلے گئے. لہٰذا یہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے. آپ کے جو میڈیسنز کے سٹینڈرڈز کو آپ نے ڈیوالو کیا, صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اب بلوچستان میں جو سٹینڈرڈ ہے وہ مختلف ہے, KP میں مختلف ہے, ادھر مختلف ہے. اسی طریقے سے جو عام لائسنسز ہیں ان کے اوپر جو ہیں وہ ایشوز آ رہے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں ان میں کئی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی, کئی چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں. سو اس پہ ڈیبیٹ تو ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے، چلیں ایک مختصر بریک لے لیں پروگرام میں. بریک کے بعد پھر میں آ کے آپ تھوڑی سی شہباز شریف صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جنرلی یہ آپ اور دیگر منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے بہت جو ہے وہ کرپشن کی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کی کرپشن، لیکن ابھی تک نیب کو 3 بار ریمانڈ لینے کے باوجود بھی شاید اتنا مواد ان کے پاس نہیں جمع ہو سکا کہ اس کے نتیجے میں کوئی ریفرنس فائل کر سکیں. تو کیا حکومت اور حکومتی ادارے کس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کرپشن آخر کی کیا ہے؟ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چوہدری صاحب، یہ شہباز شریف صاحب کا قصور کیا ہے؟ ابھی تک کوئی چیز ایک رائے میں کوئی چیز ان کے بارے میں ایسی نیب بھی اکٹھی نہیں کر سکی، بار بار ان کا ریمانڈ لینے کے باوجود بھی، کہ جس کے نتیجے میں ایک ریفرنس ہی ان کے خلاف فائل ہو سکے. کوئی چیز ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی. آپ بہت جنرلائز اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ کے منسٹر اور باقی پی ایم ایل این کے دیگر لوگ، اور پنجاب میں بھی فیاض الحسن چوہان صاحب، کہ جی کرپشن کی ہے اور وہ، لیکن کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. تو پھر ایک بہت سارے لوگوں کی ایک جو ہوپ لیس سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی سے بھی کچھ نکالا تو جا نہیں سکتا، ان کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ ان کے خلاف کو ثابت نہیں ہو رہا یا کچھ ہے ہی نہیں. میں آپ سے 100% اس بات کے اوپر متفق ہوں، اور میں دوبارہ بڑا جو ہے وہ نیب جو ہے اس کے اوپر مایوسی ہے کہ جب آپ ایک اتنی بڑی پبلک فگر کو ریسٹ کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ اسپیسیفکلی جو چارجز ہیں، جو سٹوریز ہیں، اس کے اوپر آپ پبلک کو اعتماد میں لیں. اب اگر ان کی انویسٹیگیشن میں یا کچھ ایسا وہ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پاس بھی رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو بے شک وہ نہ دیں، لیکن ان کو ایک جو پورے جو چارجز ہیں، جو پوری بات ہے، وہ پبلک کو بتانی چاہیے، تاکہ، اور آپ کی بات بالکل درست ہے، صرف انصاف کافی نہیں ہے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. اور یہ نیب کے بہت سارے مقدمات میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. آپ نے بڑی بڑی پبلک فگرز کے اوپر کیسز بنائے ہیں، ان کی ریالٹی کا لوگوں کو نہیں پتا. ایون جو باقی مقدمات ہیں ان کے اوپر آپ کا کوئی موقف ہی نہیں ہے. مثلا جو زلفی بخاری کا اگر آپ کیس لیں، اس میں آپ دیکھیں وہ اس کو آپ نے نوٹس بھیج دیا ہے کہ جی وہ پیناما پیپرز میں اس کا نام آیا ہے، تو وہ برٹش اس کا بزنس ہے. اگر ٹیکس ایویژن کی بات ہے تو برطانوی حکومت کو تکلیف ہوگی اس سے. آپ نے اس کے اوپر جو ہے آپ نے چارجز بنائے ہیں لیکن آپ نے ایکسپلین نہیں کیا. اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ جو نیب کا محکمہ ہے پبلک ریلیشنز کا، اس کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے. اگر انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، منسٹری آف انفارمیشن کی مدد کی ضرورت ہے، اور ان کو ایک سیٹ اپس بنانے ہیں یا کرنے ہیں، اس کے لیے ہم حاضر ہیں. لیکن آپ کی بات، اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو پبلک ہونا چاہیے. اگر ہم پبلکلی جو ہے وہ بات کریں گے تو پھر بات آتی ہے کہ آپ انفلوئنس کر رہے ہیں، لیکن کسی کو تو لوگوں کو سچ تو بتانا چاہیے. فواد صاحب، ایک جو وری ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح تو آپ نے 18th امینڈمنٹ کا ذکر کیا کہ اس میں واقعی کچھ چیزیں جو ہیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یعنی ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن میں آ رہا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ وزیر کو نیڑے نہیں لگنے دیتا، کہتے ہیں جی ہم تو اٹانومس ہیں. اسی طرح اور معاملات ہیں، ڈرگس کی آپ نے بات کی. پھر آپ نے ابھی یہ جو دوسری بات کی ہے نیب کا معاملہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں، پی ایم ایل این کی حکومت نے اس لیے اس میں کوئی تربیب نہیں لایا کہ سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کا نشانہ بنے گی. ان کو کیا پتہ تھا خود ان کے اوپر پڑ جائے گا. تو یہ ایوان میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپوزیشن کا کنسنسس ہی نہیں ہے، سینٹ میں آپ کی میجورٹی نہیں ہے. تو حکومت کا، جمہوری حکومت کا ایک بہت بڑا ایک معیار جو ہوتا ہے کہ کوئی میننگ فل لیجسلیشن ہو، اگر کوئی ترامیم ہونی ہے مثلا جنوبی صوبے پہ باقی، تو کوئی بیٹھ کے کمیٹی سسٹم کے لیے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے، پھر متوقع طور پہ یہ ترامیم ہو. تو یہ تو کوئی مشکل نظر آ رہا ہے اس موجودہ صورتحال میں. نہیں، کچھ باتوں کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس ایوالو ہو رہا ہے، اور کل بھی ہماری ملاقات جو ہے وہ اپوزیشن سے ہوئی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب، میں، ڈاکٹر مزاری صاحبہ، عامر ڈوگر صاحب اور علی محمد صاحب، ہم لوگوں نے چیمبر میں جو ہے وہ ہمارے جو لابی ہے اس میں ہماری ملاقات ہوئی تھی ایاز صادق صاحب سے، نوید قمر صاحب سے، اس کے بعد اپنا جو رانا ثناء اللہ صاحب، تو یہ، اور رانا تنویر صاحب، یہ لوگ تشریف لائے تھے. تو کچھ جو جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملات ہیں، کچھ اور جو ہاؤس کی جو رننگ ہے، اس کے اوپر کافی اچھی جو میٹنگ ہے وہ ہوئی ہے.
اور میرا خیال ہے کہ شاید کچھ معاملات جو ہیں وہ آگے چل کے بہتر ہوں گے. لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ تو آپ نے صاف انکار کر دیا کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کو یہ دینے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نام ہی حکومت کی جو معاملات ہیں ان کی احتساب کرنا یا ان کی کارکردگی کو جانچنا، تو کیا یہ آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں یا کیا اس کا حل نکال لیں گے؟ نہیں دیکھیں 100% ہم اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے. ہم صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب یہ ابھی آپ نے 2016-17 تک کا جو اس کے جو پیراز ہیں وہ سیٹل ہوئے ہیں، 2017-18 کے پیراز ہیں جو نواز شریف صاحب کی حکومت کے متعلق ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف اپنے بھائی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا آڈٹ کرتے ہوئے کیا یہ مناسب بات ہوگی؟ اور ویسے ہی ایک بڑی ریڈیکولس بات ہوگی. ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ کے آڈٹس ہیں، آپ کے پروجیکٹس کے آڈٹس ہیں، آپ وہ ہمیں کرنے دیں. جب ہماری حکومت کے آڈٹس شروع ہوں گے آپ آ جائیے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور اس کا مطلب ہے کہ اس فارمولے پہ بات چیت ہو رہی ہے؟ جی کچھ بات چیت ہو رہی ہے. اچھا لیکن فواد صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں، اپوزیشن کہتے ہیں کہ ہم جب گئے ہیں تو ہم اپنے دور کی ساری چیزوں کو، سارے آڈٹ پیراز کو اور تمام اعتراضات کو سیٹل کر کے گئے ہیں. یہ اس سے آگے کی بات ہے، یعنی اس وقت جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ چیزیں آنی ہی آپ کے دور کی ہیں. پچھلے والا تو سارا سیٹل ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ 17-18 کی آنی ہیں جو انہوں نے اپوزیشن کا موقف میں بتا رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپڈیٹڈ سے چھوڑ کے گئے ہیں. نہیں وہ 2016 تک کی ہے، 2017-18 جو ہے وہ بھی آنا ہے. اور وہ بھی خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ اندازہ لگا لیں کیا آڈٹ ہوا ہوگا. اچھا یہ ایک اور مسئلے پہ بھی اپوزیشن میں بڑی ورثہ میں خاص طور پہ یہ پی 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 زرداری صاحب کے حوالے سے کہ آپ سندھ میں گورنر راج لگا رہے ہیں، یہ شوشہ کس نے چھوڑا؟ دیکھیں لگا تو کوئی نہیں رہے ہیں، نہ ہی ارادہ ہے لگانے کا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی سسٹینیبلٹی کا ایشو دیکھتے ہیں، کتنی دیر وہ سسٹینیبل رہتے ہیں، جو معاملات آگے آنے ہیں. تو مطلب ہے گورنر راج کی پاسبلٹی کو آپ رول آؤٹ نہیں کرتے فواد صاحب کہ اگر یہ پیپلز پارٹی ڈیلیور نہ کر پائے تو؟ نہیں ایسی کوئی بات چیت نہیں ہے، سچ اس وقت کوئی ایسا ضرورت بھی نہیں ہے، موضوع بھی نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کی حکومت ایک منتخب حکومت ہے، ان کو اپنا کام کرنے کا اختیار حاصل ہے. سسٹینیبلٹی تو ظاہر ہے پالیٹکس میں حتمی بات تو یہ کہنا کہ پریڈکشن کر دیں کہ کل کیا ہوگا وہ تو نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے منتخب حکومت ہے، انہیں اپنی مدت پوری کرنے کا اختیار ہے. فواد صاحب آپ چین جا رہے ہیں ساتھ پرائم منسٹر کے؟ نہیں مجھے ابھی پتہ نہیں ہے جی. میں نے یا سعودی عرب جانا ہے، پرائم منسٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ چین جانا ہے یا سعودی عرب جانا ہے. تو ایکسپیکٹ یہ چین کے دورے سے کیا آپ کی توقعات ہیں حکومت کی؟ دیکھیں میرا خیال آج جو چین کا کل بیجنگ سے سٹیٹمنٹ آیا ہے جو ان کے وزارت خارجہ نے جاری کیا ہے وہ بہت اہم ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کا ایک نیا دور جو ہے اس کا آغاز ہوگا. میرا خیال ہے یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارا جو چیزیں ہم کل انشاءاللہ اس کے اوپر خسرو بختیار صاحب جو منسٹر پلاننگ ہیں اور اس وقت سی پیک کو دیکھ رہے ہیں، کل وہ اس کے اوپر انشاءاللہ ایک کرٹن ریزر دیں گے اور میڈیا کو بتائیں گے کہ ہمیں یہ جو سی پیک کو ہم کس طرح سے اس کو تبدیل ہم کس طرح سے کر رہے ہیں، ایک نئی ڈائمنشن ہم اس میں کیا لا رہے ہیں. اچھا اور اس کے علاوہ کہ جو چین کا دورہ ہے اس کے بارے میں نے کہیں یہ پڑھا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے جا کے پیسے مانگیں بلکہ کچھ اکنامک کوآپریشن کو آگے بڑھانا ہے. یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آج اسد عمر صاحب نے اسمبلی میں بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چین کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. چائنا جو ہے وہ بہت ٹریلینز آف ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو پاکستان سے اس کا شیئر ہے امپورٹس کا وہ بڑھایا جائے اور ہمارا اگر یہ ریمیٹنسز کا جو معاملہ ہے وہ ہم بڑھا لیں، منی لانڈرنگ کو ہم روک لیں اور یہ چین پاکستان کی ٹریڈ کا جو ہمارا جو خسارہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم ایک ہماری اکانومی جو ہے اس کو ایک کافی بڑا سہارا جو ہے وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے کہ ڈیم کے لیے کتنے پیسے جمع ہو گئے؟
اس وقت تک میرا خیال ہے کچھ 7 بلین سے جو ہے وہ ہم کراس کر گئے. سر یہ تاثر جو اپوزیشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی اپیل پر رسپونڈ نہیں کیا لوگوں نے، اور یہ بہت کم پیسے، آپ زیادہ توقع کر رہے تھے کیونکہ پیسوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے، تو آپ جتنی توقع کر رہے تھے اس سے بہت کم آئے ہیں، تو آپ کی اپیل کو لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا. یہ اپوزیشن کا موقف ہے. دیکھیں 1.3 ارب تھا جو اب 7 ارب پہ پہنچ گیا ہے، اور 70 دنوں میں تقریباً 5-6 ارب روپے کا اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مایوس کن ہے، لیکن ٹارگٹ ہمارا جو ہے وہ 30 ارب روپے کا ہے. اور اس میں جو کچھ پرابلمز اس وقت آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک کا سسٹم ہے ٹرانسفرز کا، پیسے ٹرانسفر کرنے کا باہر سے، وہ اس میں گلچز ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے اس دن بھی اسٹیٹ بینک کو یہ کہا ہے یہ گلچ ٹھیک کرنے کا. یہ گلچ ٹھیک ہوگی تو معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے، چلیں ایک مختصر بریک لے رہے ہیں فواد چودھری صاحب، اور اس کے بعد جو ہم آخری سیگمنٹ ہے جو کہ مختصر ہوگا، اس میں 2-3 چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے. ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب دورہ چین سے بھی آپ کو اچھی امیدیں وابستہ ہیں، تو پھر اس کے بعد IMF سے کتنے پیسوں کی ضرورت رہ جاتی ہے، اگر اس بارے میں آپ اظہار خیال کر سکیں. دوسرا کچھ جنوبی پنجاب پر کے صوبے پر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا پروگریس ہے، اس پر ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے. تو ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب، میڈیا پر اس وقت بحرانی کیفیت ہے اور لوگ نکالے جا رہے ہیں، اور آج تو خبر ہے کہ ایک چینل بند بھی ہو گیا. کون سا چینل بند ہو گیا؟ وقت نیوز کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ بند ہو گیا. تو اب یہ جو سچویشن ہے جس میں زیادہ تر شکوے آپ سے ہیں کہ جی چونکہ ایڈز نہیں مل رہے، کچھ چینلز میں تو تنخواہوں میں کٹوتی شروع ہو گئی ہے، تو آپ کی واضح پالیسی اس سلسلے میں کیا ہے کہ آپ کیا اسسٹ کرنا چاہتے ہیں اس انڈسٹری کو؟ دیکھیں پہلی بات تو بڑی واضح ہے، عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ تمام میٹنگز میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. میرا تو بڑا واضح موقف ہے کہ میڈیا پہلے فیصلہ کر لے کہ حکومت اس کی کلائنٹ ہے یا سیویئر ہے. اگر ہم میڈیا کے سیویئر ہیں تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے کوئی بھی بزنس ماڈل جو ہے وہ اس طرح تو نہیں بنایا جا سکتا کہ حکومت ہمیں اشتہار دے گی گھر بیٹھے اور ہم جو ہے وہ اپنا بزنس چلائیں گے. آپ کو تو بزنس ماڈل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ مارکیٹ بیسڈ جو ہے وہ بزنس ماڈل ہونے چاہیے. اور جہاں تک باقی ٹیلی ویژن چینلز کا تعلق ہے، وقت کا بھی میرا نہیں خیال کہ حکومت سے کوئی تعلق ہے. ان کی تو ٹوٹل 3-4 کروڑ روپیہ اس وقت جو ہے وہ ان کا ہمارا پینڈنگ تھا، وہ بھی ہم دے رہے ہیں یہ. اور جو بھی اگر 3-4 کروڑ روپوں کے اوپر چینل بند ہونا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ فیزیبل نہیں تھا، اس کا مطلب ہے. سو اپنی فیزیبلٹی رپورٹس جو ہیں وہ دیکھیں، اور پھر جو اپنے اندر کی جو خامیاں ہیں ان کو بہتر کریں، اور حکومت کو ایز اے کلائنٹ ٹریٹ کریں. ہمارے پاس جتنے پیسے ہوں گے ہم اتنے ہی ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. 1.25 ارب روپیہ مہینے کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ تو غریب لوگوں کے ساتھ ایک ظلم ہوگا، اتنا تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، جو حکومت کا ایک فرض ہے کہ وہ انڈسٹری کو سپورٹ کرے، وہ ہم شارٹ ٹرم میں انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں کہ لانگ ٹرم میں. لیکن یہ ماڈل جو ہے یہ نہیں چلنا. کوئی بھی آپ امریکہ میں یا برطانوی حکومت کو نہیں کہہ سکتے جا کے کہ ہمارے ایڈز دیں، بیکاز ہمارے سے ورنہ. نہیں فواد صاحب، یہاں تو میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں کہ جو میڈیا کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک کافی سائزبل عنصر جو ہے وہ گورنمنٹ ایڈورٹائزنگ اور گورنمنٹ ایڈورٹائزنگ کے ڈیوز ہیں. اس پہ آپ کو ضرور عمل یا اس پر کوئی عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. جو کوانٹم ہے اس کو جتنا اپنی ترجیحات کے سامنے رکھتے ہوئے بڑھا سکتے ہیں بڑھانا چاہیے، تاکہ کچھ میڈیا پہ پریشر ایز ہو. یہ جو پیمرا ہے، یہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹیاں بنا رہے ہیں، جس میں پیمرا اور پریس کونسل سب کو اکٹھے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں پرنٹ میڈیا کی تو ہمیشہ جدوجہد رہی ہے کہ ہمارے لیے کوئی اسپیشل لاز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ہم اپنے انڈر دی آرڈنری لاز آف لینڈ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جج کیا جائے، گورن کیا جائے. تو یہ کافی دیر سے یہ چیز چل رہی تھی. یہ جزیرہ الحق کے بعد یہ ایک میڈیا میں آزادی آئی، اس کو کوئی خدشات ہیں کہ آپ قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی قدغن لگانے کی جو ہے اس میں بات ہی نہیں ہے. وہ تو میں نے آج آپ کو بھجوا بھی دیا ہے، بلکہ آپ کے جو چونکہ آپ CPNE کے پریزیڈنٹ ہیں اس کی حیثیت سے میں نے آپ کو بھجوا دیا ہے، PNS کو بھجوا دیا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کو میں نے بھجوا دیا ہے،
رحمان ملک صاحب کو پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ بھجوا دیا ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو جو ہے وہ میں نے دے دیا ہے. میں نے آپ تمام لوگوں سے درخواست کیا ہے کہ ودن 10 days جو ہے وہ اپنے کامنٹس اور جو امپرومنٹس آپ چاہتے ہیں وہ ہمیں کر کے اس میں بھیج دیں. جو بنیادی اس وقت ایک اس میں جو مسئلہ ہے یا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اس وقت جو آپ کا موبائل فون ہے وہی آپ کا اخبار ہے, وہی آپ کا ٹی وی ہے, وہی آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے. سو اس کی جو ریگولیشن ہے وہ علیحدہ علیحدہ اس کی تک ہی نہیں بنتی. اور اس وقت جو تمام ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان میں صرف ہم لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں, وہ کام کچھ کر نہیں رہے ہیں. لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم ان تمام کو اکٹھا کریں, ایک افیکٹو باڈی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہو, اور اس کا فائدہ بہت ہوگا میڈیا کو. ایک تو آپ کو 1 ونڈو آپریشن ملے گا میڈیا کو, کیونکہ ہمارے ہاں کراس اونرشپ ہے سارے کی ساری, وہ تو ایشو نہیں ہے. دوسرا اس میں جو ایشو ہے کہ ہم ٹرائبونلز دے رہے ہیں جو صرف پہلے پریس کو اویلیبل تھے, اب ہم نے وہ ٹرائبونلز کو باقیوں کے لیے بھی جو ہے وہ ٹرائبونل دے دیا. تو تمام فیصلے جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ آپ ہائی کورٹ میں اور ادھر جو ہے وہ اپنا لے کے جاتے پھریں, آپ ٹرائبونلز ہوں گے جو لاہور, کراچی, اسلام آباد میں, آپ سیدھے ان کے پاس جا کے اپیل کر پائیں گے. اور ہم نے 1 ونڈو آپریشن کیا ہے, اس کا فائدہ میڈیا کو زیادہ ہے, حکومت کو کم ہے. نہیں, لیکن پرنٹ میڈیا کے لیے بھی آپ ریگولیشن بنائیں گے, اور جو کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ کسی قانون کے جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے تحت تابع ہم جیسے باقی لوگ ہیں. یہ تو ہماری بڑی جدوجہد کر دی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرائبونل کے ذریعے کریں گے پرنٹ میڈیا کو گورن. نہیں, ٹرائبونل جو ہیں وہ تو سول کورٹس ہی ہیں نا, جو سول کورٹس کے اختیارات ہیں وہی ان کو حاصل ہیں, تو وہ تو ایشو نہیں ہے. جو آلریڈی جو ضابطہ اخلاق ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ ہوگا. اور پھر دوسرا جو باڈیز ہیں, میڈیا باڈیز ہیں, آپ ہیں, سی پی این ای ہے, اے پی این ایس ہے, اور جو آپ کی ورکرز باڈیز ہیں وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ ان کے بورڈ آف گورنرز میں ہیں, اور ان کی جو نمائندگی جو ہے وہ اس میں ہوگی, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی میڈیا. ہاں چلیں وہ دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم اس پہ آپ سے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے. آخر میں جاتے تھے صرف یہ بتا دیں سر کہ وہ 100 دن کے وعدے میں جنوبی پنجاب کے لیے اقدامات کرنا بھی شامل تھا, تو وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ جی وہ بن گئی ہے کمیٹی, اس میں شاہ محمود صاحب ہیں, خسرو بختیار صاحب ہیں, اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوئی ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ ابھی انہوں نے کرنی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ہو گئی ہیں, اور وہ نیا صوبہ جو ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ اس میں میرا خیال ہے شاید 6-8 مہینے ابھی لگیں گے اس کو ایک شکل دیتے ہوئے. تو کیونکہ ایک بڑا کمپلیکس کام ہے ہمارے لیے. پہلے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ فاٹا کا چونکہ ہو گیا ہے, تو فاٹا مرجر ذرا اس کو ہم ذرا سپیڈ اپ کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے اس کو ہم ذرا. تھینک یو, بہت شکریہ فواد شوئی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اور وقت دینے. اچھا, اب نظامی صاحب اس گفتگو کی روشنی میں جو شروع میں خاص طور پر ہوئی تھی این آر او والے موضوع پر اور اے پی سی والے موضوع پر, اس میں پہلے میں اے پی سی کے بارے میں آپ سے پوچھوں, آپ کے خیال میں کیا حکومت کے لیے کنسرن کا باعث ہے یہ اے پی سی؟ کیا آپ نے پوچھا تھا کہ تھریٹنڈ ہے کیا یہ اے پی سی آپ کے لیے؟ اور انہوں نے کلیئر جواب نہیں دیا, آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہے یا نہیں ہے, میں نہیں جواب دیا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ہے, اور ان کو برا بلا کہا. اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی الائنس جو پی وی پی اور پی ایم ایل این میں بنے گا, یہ ایوان میں دوسری اور تیسری بڑی سیاسی جماعتیں, وہ نمبر 1 جماعت کے لیے خاص طور پہ اگر اپوزیشن میں ہو تو اور اتنی تھن میجورٹی ہو تو خطرات تو ہیں. اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال کوئی اس قسم کی صورتحال ہے. اور دوسرے خود اپوزیشن جو ہے ابھی تک اس معاملے میں کلیئر ہے کہ اٹ از ٹو ارلی. دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے بھی جب اپنا دھرنا شروع کیا دھاندلی کے ایشو پہ, تو وہ اگست 2014 کو تھا, یعنی 1 سال سے اوپر ہو گیا وہ تھا میر نواز شریف کی حکومت کو. تو یہ ابھی تو بھی گریس پیریڈ ہے, لیکن یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ جی میں 2 مہینے میں اپنا گریس پیریڈ مکا دیا, تو ہے تو پریشر تو سخت ہے اپوزیشن کا. اب وہ اس کو کس طرح مینیفیسٹ ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے, اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا پتہ لگ جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس حکومت کا قلعہ مضبوط ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ والا آپشن ابھی تک تو پھر اگر کوئی پریشر ڈال دے اپوزیشن مل کر, کوئی اے پی سیز کر دیں, کوئی احتجاج کر لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر پھر منا بھی سکتے ہیں وہ, یعنی یہ زور لگانے کی بات ہے. نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی این آر او ڈائریکٹلی اس وقت انڈر ڈسکشن ہے. لیکن یہ بات بھی اپنی ایک طرح حقیقت ہے, ہم کئی دفعہ اس پروگرام میں ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ میاں نواز شریف اس وقت
یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کافی اوتاد گری ہوئی ہے اور وہ اپنے مسائل میں مزید انقلابی پوزیشن لے کے جس کو جلٹی روڈ والی پوزیشن میں کہتا ہوں اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی تو ڈائریکٹلی ایک آپ اس کو سمجھوتے کی پالیٹکس کا نام لینا کہ بھئی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب این آر او تو ایک ایسی ٹرم بن گئی ہے نا. مطلب ہے کہ ٹرم کا مطلب ہے کہ اب ہم آپ کو کیسز کو پرسو نہ کریں. اب میاں نواز شریف یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں بہت غمزدہ ہوں جو وہ کہتے ہیں جی اور اس کے بعد ہی میرا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو گیا. تو کچھ کیا معاملات میں تو فواد چوہدری صاحب اور فواد چوہدری صاحب کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نیب کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی چیزیں ان کو سامنے لانی چاہیے تھی اب تک اور یہ نہیں لا سکے. اچھا اسی طرح یہ ہے کہ یہ تو آج خود انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کو بھی لیوے مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر نیب چاہے جو ہمیں سخت لگ رہا ہے وہ اور اسکرو ٹائٹن کر سکتی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے سمجھ لیں کہ یہی این آر او ہے کہ بھئی وہ فی الحال ٹھنڈی کر کے کھائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے نظامی صاحب کہ اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات میں کوئی کیا زیادہ کوئی برے حالات آنے والے ہیں؟ یعنی ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرما گرمی تھی تھوڑی سی لو ڈاؤن ہوئی ہے. بات تو ہے نا آج فواد چوہدری صاحب کے باتوں سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ بظاہر تو لگ رہا ہے واک آؤٹ ہو رہے ہیں اور دھواں دار تقریر ہو رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کمپرومائز اکاموڈیشن سے بھی کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہے. مثلا انہوں نے کہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ فارمولا ڈسکس ہو رہا ہے. یہ میرے لیے تو خبر تھی جی ٹھیک ہے نا جی کہ 2 سال آپ ہمیں دے دیں اور اس کے بعد 3 سال آپ کر لیں. امینڈمنٹ کے معاملے میں بھی کچھ نہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے کوئی سلیکٹیولی کچھ ایشوز پہ لیکن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. جنوبی صوبے پہ بھی کوئی مشاورت ہو رہی ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ بزنس جو ہے وہ رن ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. سارا تو نہیں رن ہو رہا جو ہونا چاہیے جس طرح کچھ نہ کچھ. اور یہ ہر حکومت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن حکومت کی میجورٹی تو بہت ہی ایسی ہے نا سینٹ میں منارٹی ہے. تو اگر انہوں نے اپنا ایجنڈا آگے بڑھانا ہے تو پارلیمنٹری جمہوری نظام ہے صحیح. اس میں اب نواز شریف صاحب نے کہا تھا فضل الرحمان صاحب کو کہ میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. انہوں نے بتا دیا کہ میں نہیں شرکت کروں. اور اب انہوں نے جب ملاقات کی ہے تو بتا دیا کہ شرکت نہیں کرنی, یعنی فیصلہ ہوا کہ نہیں اس میں شرکت نہ کی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا نظامی صاحب کہ یہ پولیٹیکل بیسس پر فیصلہ ہے. اس فیصلے کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ غم کی کیفیت چل رہی ہے وہ پولیٹیکل چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے کہ پارٹیسپیٹ نہ کیا جائے. غم کی کیفیت تو انہوں نے کہا اس وقت تک تھی نا جب انہوں نے 40 ان کی بیگم صاحبہ کو. پھر انہوں نے کہا کہ میں بڑا ہارٹ بروکن ہوں کہ میری وائف کا انتقال ہوا تو آئی واز بیہائنڈ بارز. یہ تو انہوں نے کہا وہ آخری وقت میں قریب ان کے ساتھ نہیں تھا, وہ ان کو ریگریٹ ہے. لیکن جو سیاسی فیصلے ہیں وہ تو ہارڈ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. لیکن میں اور بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے رویوں میں اس ٹریجڈی کے بعد تبدیلی آئی ہو, لیکن ان ساری چیزوں میں ابھی تک یہ بات تو آپ کے سامنے ہی نا سب سے بڑا انڈیکیٹر جو ہے کہ شعلہ نوا تو ان کی صاحبزادی ہی ہیں نا, جو کہ خاموش ہیں یا تھی ہیں. ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا. ان کے پہلے ٹویٹر نہ ہی وہ دھواں دار تقریریں کر رہی ہیں نہ انٹرویو دے رہی ہیں, بلکہ فوٹو ایپ بھی نہیں آ رہا ان کا. پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو خیر وہ نیب کے کیس میں خود بھی تھی, اب وہ نیب سے نکل چکی ہے اس کیس. یہی پوزیشن ہے. ابھی تو ضمانت پر ہے, ضمانت پہ ہے لیکن اگلے کیسز میں تو نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹس کو جو ہے اس میں میاں نواز شریف کو فائدہ ہے. اگر یہ سٹیٹس کو اور ان کے خلاف لایا جاتا ہے تو اس میں ان کا نقصان ہے. صحیح. یعنی جو سوال میرا بنیادی مقصد تھا اور آخری منٹ ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ شرکت نہیں کرنی ہے اس اے پی سی میں جو کہ زرداری صاحب کی خواہش پر بلائی گئی ہے شاید, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات کی فی الحال پی ایم ایل این کو سوٹ نہیں کرتا کہ ذرا قربت دکھائی جائے. نہیں, یہ بات نہیں, دونوں تو پارٹیوں کو سوٹ نہیں کرتا. یہ سکتے ہیں دوسرے زرداری صاحب کو تو لگ رہا ہے کہ سوٹ کرتا ہے. یہ کریڈیبلٹی گیپ ابھی دونوں پارٹیوں میں ہے کہ ایک قسم کی کیٹ اور ماؤس گیم ہے. زرداری صاحب ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پہلے زرداری صاحب کو استعمال کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ کیٹ اینڈ ماؤس ٹائپ کی گیم ہے. زرداری صاحب کا کل والے جو جیسچر ہے اس سے تو لگ رہا تھا کہ زرداری صاحب ذرا مفاہمت چاہتے ہیں, اس وقت آئیں ذرا ہمارے ساتھ. یقیناً چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کی اس مفاہمت کی خواہش کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے نواز شریف صاحب نے.
ابھی نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ نظامی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.